یہ کہانی افریقہ میں رہنے والے ایک شخص کی ہے جس کو دنیا گھومنے کا بڑا شوق تھا اور اس نے بچپن سے ہی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا تھا۔ سال 2011 میں ڈیوڈ 9,000 میل تک سائیکلنگ کر چکا تھا۔ یہ سفر مصر کے شہر کائرو سے شروع ہو کر ساؤتھ افریقہ کے بلو ٹاؤن میں جا کر ختم ہوا۔ اس سفر کو طے کرنے میں ڈیوڈ کو 4 ماہ لگے تھے۔ اس کے بعد ڈیوڈ نے ایمیزون جنگل کی سیر کا منصوبہ بنایا۔ اس کا یہ سفر ایمیزون ندی سے شروع ہو کر اٹلانٹک اوشن برازیل پر ختم ہوا تھا۔ اس سفر میں کم سے کم 5 ماہ کا وقت لگنے والا تھا اور ڈیوڈ یہ سفر بغیر کسی کی مدد کے اکیلا ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایمیزون ندی بہت زیادہ لمبی اور خطرناک تھی اور اس ندی میں پائے جانے والے خطرناک جانوروں کے بارے میں پوری طرح ریسرچ کی اور ان خطرناک جانوروں سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ ڈیوڈ نے 1 جولائی 2012 کو ایمیزون ندی سے اپنے سفر کی شروعات کی۔ ایمیزون ندی جو کہ دنیا کی دوسری بڑی ندی ہے، ڈیوڈ ہر روز کم سے کم 10 سے 12 گھنٹے اپنی چھوٹی کشتی کو ندی میں چلاتا تھا اور رات کے وقت وہ اسی ندی پر اپنی کشتی میں سو جایا کرتا تھا، کیونکہ رات کو سفر کرنا مشکل تھا اور ڈیوڈ کو آرام کی بھی ضرورت تھی۔ اکثر وہ رات کو جنگل میں اپنا کیمپ لگا کر وہاں سو جاتا تھا اور صبح ہوتے ہی اپنے سفر کے لیے نکل پڑتا۔ ڈیوڈ کو اس خطرناک سفر پر نکلے 2 مہینے کا وقت ہو چکا تھا اور سفر کے دوران ڈیوڈ کا سامنا ایمیزون ندی اور خطرناک جنگل کے کئی طرح کے خطرناک جانوروں سے بھی ہوا، لیکن وہ اپنے سارے سفر کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ لیکن اس سفر کے 56 دن بعد جب وہ اپنی کشتی پر سوار تھا اور اچانک سے ایک تیز رفتار کشتی جس پر 2 لوگ سوار تھے ڈیوڈ کی کشتی سے آگے نکل گئی۔ لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ وہ کشتی اچانک سے اوجھل ہو گئی۔ ڈیوڈ ابھی اس بارے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی کمر سے تیز اور نکیلی چیز آ کر ٹکرائی اور اسے ایسا لگا کہ کوئی تیز رفتار چھرا گھونپ دیا گیا ہو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی چھرا نہیں بلکہ ایک تیر تھا جو سیدھا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر چکا تھا، اور تیر لگنے کی وجہ سے ڈیوڈ کے جسم کا اوپر والا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور ڈیوڈ کشتی سے نکل کر ندی میں جا گرا۔ اس وقت اس نے تیرنے کی بہت کوشش کی مگر تیر لگنے کی وجہ سے وہ تیر نہ سکا تو وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ اس کے بعد اس نے بہت ہمت کر کے اپنا منہ پانی سے باہر نکالا اور اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا سوائے اس کشتی کے جو اب الٹ چکی تھی۔ ابھی اس نے کشتی کو پکڑا ہی تھا کہ ایک اور تیر اس کے چہرے کو چھو کر نکل گیا۔ اب کی بار ڈیوڈ اپنے حواس کھو چکا تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے ندی کے کنارے پہنچنے کی کوشش کی۔ جب وہ کنارے پر پہنچا تو تیسرا تیر اس کے چہرے کے دائیں طرف آ لگا، جس کی وجہ سے اس کا جسم خون سے بھر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بوٹ اس کے پاس پہنچی تو ڈیوڈ کو پتہ چل گیا یہ وہی کشتی ہے جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس سے گزری ہے۔ اب ڈیوڈ کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا کہ یہ جنگل میں رہنے والے لٹیرے ہیں جو کسی انسان کو جنگل میں دیکھتے ہیں تو اسے مار کر اس کا سارا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ اس کشتی پر ایک شخص سوار تھا اور دوسرا شخص کہیں چھپ کر تیر چلا رہا تھا۔ اب پاس کھڑے شخص نے ڈیوڈ کو مارنے کے لیے ایک تیز دھار چاقو نکالا، لیکن موت کو قریب دیکھ کر ڈیوڈ کے جسم میں جان آ گئی اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دوسرے لٹیرے نے اس پر تیر چلانے شروع کر دیے جس سے ایک تیر اس کی ٹانگ میں جا لگا۔ لیکن ڈیوڈ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ اب نہ بھاگا تو ضرور مارا جائے گا۔ اس بار بھاگتے ہوئے وہ لٹیروں سے کافی دور نکل گیا، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ڈیوڈ کو احساس ہونے لگ گیا تھا کہ شاید اب وہ زندہ نہیں بچ پائے گا۔ ڈیوڈ اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا، ابھی تو اسے اور بہت سارے خواب پورے کرنے تھے، لیکن اس ویران جنگل میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے مدد حاصل کرنے کے لیے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے 2 سے 3 کلومیٹر فاصلہ طے کیا تھا، اسے 2 آدمی ملے۔ ڈیوڈ کو بری حالت میں دیکھ کر انہوں نے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈیوڈ اس قدر زخمی تھا کہ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا اور وہ کسی بھی لمحے دم توڑ سکتا تھا۔ نہ تو وہاں کوئی نزدیکی ہاسپٹل تھا اور نہ ہی کوئی سواری۔ پھر 2 آدمیوں نے اسے اپنی کشتی میں سوار کیا اور وہاں سے نکل پڑے، لیکن یہ دونوں لوگ پیسوں کے لالچ میں کر رہے تھے۔ بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ اس وقت تو ڈیوڈ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر انہوں نے اسے بیچ راستے چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ اب ڈیوڈ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت سفر کرتا، اور اتنے عرصے کی تگ و دو کے بعد دیوی بہت ہمت ہار چکا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔
معجزہ یہ ہوا کہ وہاں کسی دوسرے قبیلے کے لوگ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح ان لوگوں نے ڈیوڈ کو جلد سے جلد ہسپتال پہنچایا، لیکن وہاں بھی ان کی مشکلات کم نہ ہو سکیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی ڈاکٹروں کو ان کی زبان سمجھ آتی تھی۔ پھر ڈیوڈ نے اپنی ماں سے رابطہ کیا تو اس کی ماں نے سارے حالات و واقعات سوشل میڈیا پر شیئر کر دیے۔ یہ آئیڈیا کافی کامیاب رہا اور دو لوگ ان کی مدد کے لیے ہاسپٹل پہنچے۔ جب انہوں نے ڈیوڈ کے لیے پیسہ جمع کروایا تو اس کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی جانچ شروع کر دی۔ ڈیوڈ کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں کو سمجھ آ گیا کہ ان کے پاس اتنی سہولتیں موجود نہیں جس سے ڈیوڈ کا علاج ہو سکے۔ انہوں نے ڈیوڈ کو ایک دوسرے ہاسپٹل ریفر کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رات کا وقت ہو چکا تھا اور کوئی جہاز بھی اڑان نہیں بھر سکتا تھا جو ان کو فوری طور پر دوسرے ہاسپٹل لے جائے، لیکن کمرشل ایئر لائن کے ذریعے دوسرے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں ڈیوڈ کا علاج شروع کر دیا گیا۔ ڈیوڈ 12 دن آئی سی یو میں رہا کیونکہ اس کے زخم بہت گہرے تھے، اور اتنے اچھے ہاسپٹل میں 1 ماہ کے علاج کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک کامیاب انسان بن گیا۔ آج وہ ایک رائٹر اور موٹیویشنل سپیکر ہے۔